اچھا حکیم صاحب، یعنی آپ نے چونکہ تھکاوٹ کی بات کی تو آج کل کمر کا درد، اعصاب، پٹھوں کی کمزوریاں، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس میں اگر کسی آدمی کو کمر کی درد ہے اور پٹھوں کی کمزوری ہے، بلڈ پریشر لو ہے، ان کو تو چاہیے کہ بہترین گوشت کھائیں، انڈے کھائیں، یعنی پروٹین زیادہ استعمال کریں۔ اب آدمی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق یہ کہتا ہے جی مجھے جلدی فائدہ ہو، تو ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ روٹی چاول نہ کھائیں، صبح 3-4 انڈے کھائیں، دوپہر کو اخروٹ بادام کھائیں، شام کو بکرے کا گوشت شوربے والا بنا کے وہ کھائیں، اگر کوئی اور گوشت ملتا ہے وہ کھا جائیں، 1.5 روزانہ کا کھائیں تو انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کی ساری کمی پوری کر دے گا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ یعنی یہ سارے درد اور یہ پٹھوں کا اور کمر کا سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے؟ اعصابی کمزوری کی وجہ سے، بالکل صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، بعض میں نے یعنی اطباء سے سنا ہے، حکیموں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فروٹس ہوتے ہیں ان کو دودھ کے ساتھ مکس کرنا اور ان کی شیک بنانا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، کوشش کرنی چاہیے جو ترش پھل ہے نا ان کو دودھ کے ساتھ مکس نہ کریں، جس طرح ہمارے ہاں اسٹرابری کا ملک شیک لوگ بناتے ہیں۔ اچھا، وہ مناسب نہیں؟ وہ مناسب نہیں، البتہ جو گرم تاثیر کے پھل ہیں وہ دودھ کے ساتھ ملا لیں تو کوئی مسئلہ اچھا، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں، یہ بھی اچھا ہوا، بڑے لوگ ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مینگو ہے، اس کا اپنا مزاج جب پختہ شیریں ہوتا ہے تو یہ گرم تر مزاج ہوتا ہے، دودھ کا جو اپنا مزاج ہے وہ تر گرم ہے، یہ قریب المزاج ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کھجور ہے، وہ گرم خشک مزاج، اس کے ساتھ بھی اس کو ملایا جا سکتا ہے۔ بادام ہے، وہ گرم تر مزاج ہے، رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح چھلکے اتار کے مغز بادام دودھ میں ڈالیں، گرینڈ کر کے لے سکتے ہیں۔ کھجور ملا سکتے ہیں، 3 کھجور، 11 دانے بادام اور ساتھ اس میں 1 آدھ کیلا ملا دیں تو اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ بچے جو کمزور ہے، دبلے پتلے، ان کو دیں، ان کی صحت بحال ہو جاتی۔ بالکل صحیح۔ حکیم صاحب، کھجور کی بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو نبیذ کے متعلق ہے وہ بھی ہمیں ذرا بتا دیجیے۔ ہاں، کھجور میں آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جامع ترمذی میں صحیح سند سے حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما رہے تھے، ساتھ ہی تربوز بھی کھا رہے تھے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو گرم ہے، یہ سرد ہے؟ آپ نے فرمایا نکسر حر ھذا ببرد ھذا ونکسر ببرد ھذا بحر ھذا، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے معتدل کر رہے ہیں۔ تو یہ تعدیل مزاج کا کنسپٹ اللہ کے رسول نے ہمیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رہا کھجور کا ایک اور استعمال ہے جس کو ہم نبیذ کے طور پہ لیتے ہیں، عرب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور آج بھی مفید ہے اور قیامت تک مفید رہے گا کہ آپ کھجوریں لیں 3 سے لے کے جتنی آپ کی ضرورت ہے 5-7، رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی بھی پی لیں، کھجور بھی لے لیں، اب جو اس کے اندر خشکی کی تاثیر تھی وہ کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جسم باڈی میں عام کھجور کھائے نا تو پیشاب میں سکیڑ اور جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے، نبیذ پینے سے ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ کچھ اور اس کے فائدے نبیذ؟ اور اس کا اگر کسی کا RBC کم ہو گئے، خون میں سے فولادی قوت کم ہوگی تو کھجور سے وہ فولاد اثر نو مل جائے۔ بالکل صحیح، جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، بالکل صحیح، انسٹنٹ انرجی، فوراً کھاتے ہی 7 منٹ کے اندر آپ کے جسم میں انرجی آ جائے گی۔ اور یہ ہے بھی نبوی ڈرنک، بہترین، یعنی ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ بالکل صحیح۔